نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے ذمہ داریاں۔ بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق۔ شوہر کے شرعی حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں کسی کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر کسی اجنبی کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کا آدھا ثواب خاوند کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی بہت تعریف بیان فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت مہربان ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال اور دولت کا بہت صحیح استعمال کرتی ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی ایسی خاتون بہتر ہے؟ فرمایا، جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کرے، جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی عزت آبرو اور اس کے مال میں ناپسندیدہ کام نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر آنے پر شوہر کا استقبال عورت اچھے طریقے سے کرے اور محبت بری نگاہ سے دیکھے۔ اس سے شوہر کو ایک دم سکون اور اطمینان ہوگا اور اس کی کام کاج کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی شکل میں کسی مخلوق کی بات نہ مانی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا کھانا بھی نہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک ہند بت عتبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک ابو سفیان یعنی میرا شوہر کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ میرے بچوں اور اس کے اخراجات پورے کر سکے، تو پھر بھی اس کے علم کے بغیر اس کے بال میں سے کچھ لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو صرف اتنا لے سکتی ہے جو معاصف کے مطابق تیرے بچوں اور ان کے کام کے لیے کافی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں اور بچوں کی دیکھ بھال تم عورتوں کی ذمہ داری ہے اور تمہارا عمل جہاد ہے۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے اور دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے تو اس کا دل جیت سکتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے کھانے پینے، لباس اور ضروریات کا خیال رکھے، اس کی صحت اور سلامتی کی فکر کرے، اسے اچھے کاموں کی ترغیب دلائے، برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے، ازواجی معلومات میں اس کی فرما برداری کرے۔ خاوند کی خوشی ہی اس کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے۔
لڑنے جھگڑنے، شکوہ شکایت کرنے اور شوہر کی نافرمانی کی سزا خود عورت آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی گر دوزخ کا نمونہ بچ جاتا ہے، مگر خیال رہے کہ مرد کی غیر شرعی بات نہیں مانی جا سکتی۔ مثلا اس کا تقاضا ہو کہ اس کی بیوی بے حجاب ہو، بال کٹوانے، عرایا اور شوق لباس پہنے، اس کے دوستوں کی خاطر تواضع کرے، تو یہ غیر شرعی باتیں نہ مانی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی، خوشبو لگاتی۔ یہی حال دوسری صحابات رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا۔ صلح بیوی کا مقام اور انعام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ابو امامہ سے مروی ہے کہ مومن آدمی کے لیے تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ مند چیز صلح بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرتی ہے، اور اگر وہ غیر موجود ہو تو بیوی اپنی عزت، آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ جب عورتیں 5 نمازیں ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے خاوند کی اطاعت کریں، تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت مل گئی: اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور نمبر 4 ایسی بیوی جو اپنے جسم اور خاوند کے مال میں خیانت کرنے والی نہیں ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا بہترین مال وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، وہ دل ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایماندار بیوی جو دینی معاملات میں شوہر کی مددگار ہو۔ حضرت ابو سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بہترین خواتین 4 ہیں: حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت ولید، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد، حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت حالت حمل اور رضاعت اور 3 مرحلوں میں فضیلت میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سر حدود کی نگرانی کرنے والا مجاہد، جو ہر وقت مجاہد اور شہادت کے لیے تیار رہتا ہے، اور اگر درمیان میں اس کی موت آ جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جلد الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اور گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جو تم ناپسند کرتے ہو، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلی، وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی لپٹ میں رہتی ہے جب تک وہ واپس گھر لوٹ نہ آتی، اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ نکلے، اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ خود اور رحمت عذاب کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے اور واپس
لوٹ کر نہ آئے، صرف خاوند کے لیے زیب اور زینت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی، بشرطیہ یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتی ہیں، اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے زیانش کرنے والی اور اکڑ اکڑ کر چلنے والی۔ ایسی عورتیں منافق ہیں اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی مگر سرخ پانچ اور سرخ پلاؤں والے کو کوے کی طرح بہت کم داخل ہو سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھیں، سر میں تیل ڈالتی تھی، کنگھی کرتی تھی اور بستر وغیرہ کا خیال رکھا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہ آ جائے۔ جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی جنسی ضروریات کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، اگرچہ وہ تنویر پر ہو یعنی باورچی خانے پر ہو۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر بیوی بیمار، حمل یا کسی اور مجبوری کی بنا پر عورت اپنے مرد کی خواہش پوری کرنے سے معذور ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہاں مرد اور عورت ہے جو مخصوص ذاتی ناراضگی کی بنا پر بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کے بارے میں ایک جامع فرمان دیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت سبا بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے ساتھ آنے والی تمام خواتین کی صادق بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدظان سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اسی لیے مردوں کی زیادہ نماز با جماعت، نماز با جمعہ اور نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ ہی حج اور جہاد وغیرہ میں عمولیت سے حصہ لے سکتی ہیں۔ البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے اہل و عیال کی پوشاش کے لیے خرچہ کات اور کپڑا بنتی ہیں۔ کیا عورتوں کو بھی مردوں کے کارخانے خیر کا اجر ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی وضاحت اور وبالت اور زوج بیان سے اتنا متاثر ہوئے کہ نبی کریم صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بین زبان عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں بھی نہ آ سکا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کر سکتی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زواجیت ادا کرتی ہے اور شوہر کی موافقت فرما برداری کرتی ہے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن کر حضرت اسما اور اس کی ساتھی خواتین اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے رشتے میں محبت،
اور ہمدردی اور ایک دوسرے کو سمجھنے والی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔